أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی جا رہی تھی. کل سلسلہ گفتگو لفظ بعثہ بعثت کے معنی تک پہنچا تھا. مختصر اشارہ کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ بعثت نبی یعنی نبی کی تحریک کا آغاز. اگر آپ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو 40 سالہ جو زندگی ہے رسول اللہ کی، اس میں اسلام کی دعوت کی تحریک نہیں ملتی. اور یہ جو چیزیں آپ سنتے ہیں، سب سے پہلے فلان ایمان لایا، سب سے پہلے فلان، دوسرے نمبر پر فلان، یہ چیزیں یہ کب کی بات ہے؟ یہ بعثت کے بعد کی بات ہے. اللہ کے رسول پر جب پہلی آیات اتری، ان کے اترنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے تبلیغ شروع کی. اس سے پہلے کی زندگی اگرچہ پاک اور صاف اور شفاف ہے، یعنی اس 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف انگلی اٹھا کر کوئی مخالف یہ کہہ سکے کہ اب جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے پہلے یہ کام کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ خرابی کی تھی، یہ خطا کی تھی، بتوں کے آگے سر جھکایا تھا، کسی بت کو سجدہ کیا تھا، کسی بت کے پاس جا کر قربانی دی تھی، جانور ذبح کیا تھا، کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی. اس قسم کی کوئی بھی چیز اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں نہیں ملتی کہ جو، توجہ کیجیے گا، فرق کو سمجھیے گا، کوئی ایسی چیز کہ جو اسلام کی تعلیمات جو 40 سال کے بعد شروع ہو رہی ہیں ان تعلیمات کے خلاف ہو. کوئی ایسی بات اللہ کے نبی کی 40 سالہ قبل از بعثت کی زندگی میں نہیں ملتی. لیکن دعوت اسلام بھی نہیں ملتی. اللہ کا رسول اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت کے ساتھ بتوں کو سجدہ نہیں کرتا،
مکہ کا معاشرہ کے جو خرابیوں کا گڑھ ہے، جو فسادات کا گڑھ ہے، جو اخلاقی پستی کا گڑھ ہے، اللہ کے نبی کی ذات کسی قسم کی برائی میں کبھی بھی اللہ کے نبی کی ذات نے خود کو آلودہ نہیں کیا، لیکن اسی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس معاشرے میں انقلاب کی تحریک ابھی برپا نہیں۔ جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بعثت کیا چیز ہے، یہ جو اللہ فرماتا ہے نا هو الذی بعث، وہی اللہ ہے جس نے مبعوث فرمایا۔ یہ مبعوث کا مطلب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک چیز میں کوئی حرکت نہ ہو، اچانک حرکت میں آ جائے، اسے بعثت کہتے ہیں۔ ایک غافل انسان ہو، مختلف معنی بتا رہا ہوں، بنیادی معنی ایک ہی ہے، ایک غافل انسان ہو اچانک ہوشیار کر دے کوئی اس کو، یہ اس کی بعثت ہوگی۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے، کوئی اسے بیدار کر دے، حتیٰ کہ میں نے کہا قرآن مجید نے قیامت کو بعثت کا دن کہا ہے۔ کیا مطلب؟ جو سو رہے ہیں، جو مر چکے ہیں، دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے۔ ھذا یوم البعث، یہ دوبارہ اٹھان کا دن ہے، دوبارہ اٹھنے کا دن ہے۔ اس اٹھان کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیں بعثت کیا ہے کہ اللہ کا نبی آ کر ایک ایسے معاشرے کو کہ جو خدا کی نظروں میں مردہ ہو چکا ہے، ویسے زندہ رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن خداوند عالم جس طرح دیکھنا چاہتا ہے انسانوں کو، اس اعتبار سے ایک مردہ معاشرہ ہے، ایک دنیا پرست معاشرہ ہے، ایک ظلم سے اور خرابیوں سے بھرا ہوا معاشرہ ہے۔ اس مردہ معاشرے کو دوبارہ زندہ کرنے کی تحریک کا نام بعثت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آگ بھڑکائی جاتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے تو اندر سے چنگاریاں، جب آگ بھڑکنا شروع ہوتی ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں، اور وہ چنگاری نکل کر اوپر کی طرف تیزی سے حرکت کرتی ہے۔ بڑی شارٹ سی اس کی لائف ہوتی ہے، لیکن لائف جو اس کی زندگی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تیزی سے چمک کر اوپر کی طرف اٹھنا۔ اس میں بھی معنی بعثت پایا جاتا ہے۔ مبعوث کا ایک معنی ہے بھڑکا ہوا، جیسے چنگاری بھڑکتی ہے اسی طرح انسان بھی بھڑکتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا، یعنی اللہ نے نبی کو بھڑکایا۔ اب یہ جو بھڑکانا ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ جو بھڑکانا ہے عام طور پہ نیگیٹو میننگ میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے کو کسی تیسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے، اور جب کوئی انسان بھڑک جائے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کیا نتیجہ نکلے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بھڑکا ہوا انسان جا کے جس کے خلاف اس کو بھڑکایا گیا ہے اس پہ حملہ کر دیتا، چاہے زبانی حملہ کرنا ہو، چاہے ہتھیار سے حملہ کرنا ہو، یہ بھڑکنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں بھڑکانے کو صرف نیگیٹو معنی میں جانتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ ہم بھی تصور کر سکتے ہیں، ہماری زبان میں بھی یہ بھڑکایا جانا پازیٹیو معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ پازیٹیو کیسے ہے؟ اسی نبوت کے معنی میں سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھڑکایا۔ کس کے خلاف بھڑکایا؟ ان تمام برائیوں کے خلاف جو انسانوں میں موجود ہیں۔ شرک کے خلاف رسول اللہ بھڑکے ہوئے، جو مرضی ہو جائے شرک ختم کرنا ہے، شرک نہیں دیکھنا۔ ظلم کے خلاف رسول اللہ بھڑکے ہوئے ہیں، جو مرضی ہو جائے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ انسان کی اخلاقی پستی، اس کے خلاف بھڑکے ہوئے اسے ختم کرنا ہے۔ بس میں ایک جملہ بولوں اور پھر بات کو اگلے نقطے کی طرف جاؤں، توجہ فرمائیں۔ یہ کیوں بار بار تاکید کر رہا ہوں؟ بھڑکا ہوا بعثت کا معنی ہے بھڑکنا، اٹھان، یہ معنی پائے جاتے ہیں اس میں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جذبے سے بھڑکایا اپنے رسول کو اور کہا کہ آپ نے یہ ہدف حاصل کرنے ہیں، تو ایسے بھڑکے ہوئے تھے کہ جن لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اپنی اس اندر لگی ہوئی آگ کے مطابق، اس بھڑکے ہوئے جذبے کے مطابق، رسول اللہ کو حتیٰ یہ بھی چیز ان کو پیغام سنانے سے نہیں روکتی کہ جن کی ہمدردی میں پیغام سنا رہے ہیں وہ آگے سے پتھر مارتے ہیں، وہ آگے سے برے ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن اللہ کا رسول ایسا بھڑکا ہوا، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بھڑکے ہوئے کو نہیں پتہ ہوتا میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ جس کام کے لیے بھڑکایا گیا ہے اسے کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ کچھ کا کچھ ہو جائے، میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی کی صورتحال بھی یہی تھی کہ میرے ساتھ لوگ کچھ کرتے رہیں، مجھے جتنا مرضی برا بھلا کہتے رہیں، جو کام میرے ذمے لگا ہے میں نے ان کی ہدایت کا کام کر کے چھوڑنا ہے۔ یہ انقلاب اللہ تبارک و تعالی اسی معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے نبی کے قلب میں پہلے پیدا کرتا ہے۔ نبی کے وجود میں یہ اس انقلاب کا آغاز پہلے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر وہ جو اب خود انقلاب کی حالت میں آ چکا، اب اسی انقلاب کو معاشرے میں لے جا کر معاشرے کی شکل و صورت، معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ کیوں آپ قرآن میں بار بار دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ سے فرما رہا ہے مثلا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ اے رسول ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال، لیکن رسول اللہ کے اندر ایک ایسی چنگاری بھڑکی ہے کہ جو ان کو اتنا زیادہ حرکت میں لے آئی ہے معاشرے کو اس بدلنے کی تحریک میں، انسانوں کو بدلنے کی تحریک میں، جس کا نام اسلام ہے، اتنا اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اتنا اس کے لیے مشقت کر رہے ہیں کہ ذمہ داری سونپنے والے کو کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے یہ تو نہیں چاہا کہ آپ خود کو اتنی زیادہ مشقت میں اور مصیبت میں ڈال لیں۔ یہ ہے بعثت، ورنہ نبی تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، شیعہ سنی کتب میں ہے کہ جب ابھی آدم کی بھی خلقت نہیں ہوئی تھی اور ابھی پانی اور مٹی تھا فقط، اس وقت بھی میں نبی تھا لیکن مبعوث نہیں تھا۔ مبعوث کب ہوئے؟ دنیا میں آنے کے بعد، حیات عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی، 40 سال کی عمر میں غار حرا میں تشریف فرما ہے کہ جب پہلی وحی، پہلا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے اور وہاں سے رسول اللہ کے اندر وہ انقلاب کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ پہلے اسی معاشرے میں رہ رہے تھے، لیکن اب جب اترتے ہیں اسی معاشرے میں، اب اس معاشرے کو بدلنے کا ہدف اور مشن لے کے اترتے ہیں۔ انشاءاللہ بعثت، نبی کے مبعوث ہونے کا معنی واضح ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ ایک سورت ہے قرآن کی، سورت الضحیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے اور بعثت کی بعد کی حالت کو اس سورت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ کب ہوا؟ اللہ کے رسول پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد وحی آنے کا سلسلہ رک گیا، جس کی وجہ سے اللہ کا رسول کچھ پریشان ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس پریشانی کا اندازہ رسول اللہ کے مخالفین کو بھی ہو گیا، اور انہوں نے یہ طعنے دینے شروع کیے کہ لگتا ہے اللہ کو یہ پسند نہیں آئے، ان کا اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، ان کی طرف وحی نہیں آ رہی جو یہ کہتے تھے پہلے، کیونکہ رسول اللہ نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، جب آئی وحی تو بتاتے تھے کہ آئی ہے،
جب نہیں آئی تو یہ نہیں کہ اپنی شخصیت رکھنے کے لیے خود سے کہہ دیں کہ وہی آئیے کوئی بات بنا کے بیان کر دیں، ایسا تو نہیں کرتے تھے۔ تو اب جب کچھ عرصے کے لیے وحی آنی بند ہو گئی اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا کہ یہ وحی اتری ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جیسے اور تانے دیتے تھے، یہ باتیں معاشرے میں اڑا دی کہ لگتا ہے اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ان سے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن نے گواہی دی ہوئی ہے کہ اے رسول اگر آپ ان سے سوال کریں آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ یقیناً جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ کفار کا، مکہ والوں کا جرم یہ نہیں تھا کہ خدا کو نہیں مانتے تھے، خدا کو مانتے تھے، تو جرم کیا تھا؟ اللہ کو مانتے تھے لیکن اوروں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، اللہ کے پارٹنر، اللہ کے کاموں میں شریک، اللہ کے ہیلپر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اصل جرم ان کا شرک ہے، ورنہ خدا کو مانتے تھے، جیسے قرآن نے خود گواہی دی۔ تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو جب یہ تانے زیادہ ہوئے، سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے ہر چیز پر۔ الفاظ میں توجہ کریں، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ یہ اب اللہ کی طرف سے تسلی آ گئی۔ کچھ عرصہ ڈسکنیکشن کے بعد دوبارہ وحی آئی اور اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دی، چونکہ اسی تسلی کے ضمن میں آگے اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، اے رسول تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، وَمَا قَلَا، اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وقت کم ہے بس سنتے جائیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور جو آخرت میں اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اللہ نے اس دنیا میں آپ کو دیا ہے۔ دو طرح سے اس کا معنی کیا گیا ہے، چونکہ آخرت کسی چیز کے انجام کو کہتے ہیں اور آخرت کے مقابلے میں اولا کسی چیز کی ابتدا کو کہتے ہیں۔ اب اولا سے مراد یہ دنیا بھی ہو سکتی ہے اور آخرت سے مراد وہ اس موت کے بعد اگلا جہان ہو سکتا ہے، لیکن یہ آخرہ اور اولا ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ مثلاً کسی تحریک کا ابتدائی زمانہ اور اسی تحریک کا انتہائی آخری زمانہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے رسول یہ جو ابتدا میں آپ کی تحریک کی مشکلات ہیں، آپ کی مصیبتیں ہیں، آپ کے لوگ کم ہیں، کمزور ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اللہ آپ کو بتا رہا ہے آپ کی تحریک طاقتور ہوگی، آپ کے ساتھی زیادہ ہو جائیں گے، آپ کی طاقت زیادہ ہو جائے گی ابتدائی زمانے کے مقابلے میں۔ جو اس تحریک کا بعد کا آنے والا زمانہ ہے وہ بہت بہتر ہے آپ کے لیے، لہذا آپ اس کی امید رکھیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہاں پہ قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کو سمجھنے کے بارے میں ایک بڑا بنیادی نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اور اگر توجہ سے سن لیں گے اور سمجھ لیں گے تو قرآن کے بارے میں ایک ابہام جو اکثر ذہن میں آ جاتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، انشاءاللہ تعالی وہ ذہنوں میں واضح ہو جائے گا۔ یہ جو آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً عنقریب آپ کا رب آپ کو ایسی چیز عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟
آیت قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ آیت قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ یقیناً ان قریب سوف یعطیک، آپ کو عطا کرے گا کون؟ ربک، آپ کا رب عطا کرے گا، فترضی، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا عطا کرے گا قرآن میں ذکر نہیں، حدیث میں ذکر ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی آیت کے بارے میں حدیثوں میں چند باتیں آئی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مثلا مثال دے رہا ہوں، ایک حدیث آ کر یہ کہے کہ اس چیز سے کہ اللہ آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، مراد مقام شفاعت ہے، یعنی روز قیامت اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام شفاعت عطا کرے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی آیت کے بارے میں یہ آیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اسی تحریک کو آگے آگے وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اس طرح مدد کرے گا آپ کی اس اسلام کی تحریک کی، اس دین کی تحریک کی، کہ آپ طاقتور ہو جائیں گے، آپ کا غلبہ ہو جائے گا اس پورے علاقے پر جس میں ابھی آپ کمزور ہیں۔ تو اگر دو حدیثیں آئیں، توجہ ہے آپ کی، اگر دو حدیثیں آئیں یا تین آ جائیں تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ ان تینوں میں سے کون سی صحیح ہے؟ آیا پہلی والی صحیح ہے اور باقی دو غلط ہیں، یا نہیں دو صحیح ہیں ایک غلط ہے، یا نہیں تینوں کی تینوں بھی صحیح ہو سکتی ہیں؟ پھر آپ سے عرض کروں، توجہ سے یہ بات سمجھیے گا، چونکہ جب آپ کو انشاءاللہ جو ایسا کرتے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا، جو نہیں کرتے اگر آپ کو قرآن مجید کے مطالعے کا شوق پڑے گا اور پھر آپ نیچے روایات بھی اس سطح پہ پہنچیں گے کہ نیچے جو روایات ہیں وہ بھی دیکھ سکے، خود جا کر صرف جو یہاں پہ مولانا بیان کر دے اس پر اکتفا نہ کریں، بلکہ خود بھی دیکھیں کہ یہ کسی تفسیر میں کہاں ذکر کی گئی ہے، کون سی کتاب سے لی گئی ہے۔ تو جب آپ وہاں دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ایک آیت کے ذیل میں کئی روایتیں آپ کو مل جائیں گی کہ اس سے مراد یہ ہے، مراد یہ ہے، مراد یہ ہے۔ کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو یاد رکھیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی روایات آئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے اس عطا سے، وہ ساری کی ساری صحیح ہونے میں کوئی مشکل نہیں، یعنی اللہ نے بھی اس کو اوپن رکھا کہ اے رسول آپ گھبرائیں نہیں، وحی کا سلسلہ جو رکا ہے آپ کو خدا نے وہ کچھ عطا کرنا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اپنے اللہ سے، اتنا آپ کو خوش کر دے گا۔ اس سے مراد اس دنیا کی عطائیں بھی ہو سکتی جیسے بعض روایات میں آیا، اور اس سے مراد آخرت میں مقام شفاعت بھی ہو سکتا ہے جیسے بعض دیگر روایات میں آیا۔ لیکن ان کے آپس میں روایات کے نہ آپس میں کوئی ٹکراؤ نظر آنا چاہیے، نہ ہی روایات کا آیت کی بات سے کوئی ٹکراؤ نظر آنا چاہیے۔ اگر ٹکراؤ نظر آ رہا ہو، یہ بات سمجھیں، اگر روایت نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جس سے آیت کی بات سے ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، پھر اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا اور آیت کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر جو روایت آئی ہے تفسیر کرنے، اس کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو، فقط قرآن نے جو کلی بات کی ہے اس کے اندر ایک بات کو دوسری بات کو تیسری بات کو بیان کر رہی ہو، تو یہ تفسیر کی روایات بالکل صحیح ہوتی ہیں۔ خرابی وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں تفسیر والی روایت آ کر ایسی بات کرے کہ جس بات کا ساتھ قرآن کی آیت نہ دے رہی ہو، بلکہ انسان کو نظر آئے کہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، آیت
کچھ اور کہہ رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب کیونکہ رسول اللہ پریشان تھے کہ وہی کیوں نہیں آ رہی اور کفار تانے دے رہے تھے کہ اس کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، تو خطاب رسول سے کیا اور سنایا کفار کو. توجہ فرمائیں، کیا بتایا؟ اپنے احسانات بتائے رسول اللہ پر. پہلا احسان جو اس صورت میں بتایا وہ کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ. اے رسول، ہم نے تو آپ کو اس وقت نہیں چھوڑا کہ جب آپ ایک ایسی حالت میں تھے کہ جس معاشرے میں یتیموں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا. ہم نے آپ کو ایسے محبت کرنے والے، پرورش کرنے والے عطا کر دیے کہ جس کا اس معاشرے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ معاشرہ کیا تھا کہ جب کوئی یتیم ہو گیا تو جو دوسرے رشتہ دار ہوتے تھے ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے زبردستی. تو ہم نے پہلا احسان کیا کیا اے رسول آپ پر؟ الم یجدک یتیما فآویٰ. یہ بڑی غور طلب آیت ہے. یہ آیت اگر سمجھ آ جائے تو بہت سارے مسائل جو آج ہیں بعض اوقات مسلمانوں کے درمیان اختلافی، وہ حل ہو جاتے ہیں. یہ جو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اے رسول، کیا میں نے، اللہ نے، اس نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ یہ اللہ کہہ رہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ایسا کیا. رسول اللہ کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ تو نے مجھے پناہ دی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی پناہ میں رسول نے پرورش پائی اس کا نام کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. جس کی پناہ کو، جس کی آغوش کو اللہ اپنے احسان کے طور پر بتا رہا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ. رسول اللہ کے دادا کچھ عرصہ زندہ رہے، ان کے زیر سرپرستی رہے، لیکن اکثر حصہ اپنی زندگی کا حضرت ابو طالب کی آغوش میں، ان کے زیر سایہ، ان کی پرورش میں گزارا ہے. اب ذرا توجہ تو کریں. پرورش کرنے والا ابو طالب ہے. کسی نے یہ نہ سوچا کہ اس ابو طالب نے کیسے پرورش کی ہے کہ اس محمد ابن عبداللہ نے 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اگر ابو طالب ہیں بت پرست اور وہ نہیں ہے جو مکتب اہل بیت کی رائے ہے ہماری احادیث کی روشنی میں. مکتب اہل بیت کیا کہتا ہے کہ مکہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے جد ابراہیم کے دین توحید پر قائم تھے، اور اللہ نے اپنے نبی کی پرورش کے لیے انہی میں سے ایک کو چنا. اب ایک حدیث آ گئی کہیں سے برادران اہل سنت کی کتاب میں اور بڑی خطرناک ہے، اللہ کی پناہ اس سے، کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں ہے کہ وہ جہنم میں پتہ نہیں کس حالت میں ہیں، اور اللہ نے میری وجہ سے ان کو ذرا کم درجے میں رکھا ہوا. کسی نے نہ سوچا کہ اتنے 100 سال جو پروپیگنڈا ہوا ہے علی اور اولاد علی اور خاندان علی کے خلاف، ہو سکتا ہے اسی پروپیگنڈے کی زد میں آ کے ایک حدیث ان کتابوں میں بھی آ گئی ہو یا 2 حدیثیں ان کتابوں میں بھی آ گئی ہوں. تو تم ان 2 حدیثوں کو تو دیکھ رہے ہو، ان ساری عمر کی خدمات کو نہیں دیکھ رہے کہ جو ابو طالب نے احسان کیا ہے، جو ابو طالب نے تربیت کی ہے رسول اللہ کی پرورش میں. بعض عقلیں عجیب ہیں. اب یہ ذکر آ گیا تو سن لیجیے، میں نام نہیں لیتا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد.
ایک ایسا شخص کہ جس نے ساری عمر رسول اللہ سے مخالفت کی، تو اس کے بارے میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے تقریر میں، چونکہ کچھ لوگوں کا مزاج ہے، یہ ناسبیت کسے کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو کم رنگ کرو اور جو اہل بیت کے مخالف تھے ان کو ذرا بڑھانے کی کوشش کرو۔ اب وہ واقعہ بیان کر رہا ہے جو کہ اصل میں تو اپنی پارٹی کے حق میں بیان کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی غور کرنے والا بیٹھا ہو تو وہ بات بڑی دور تک سمجھ سکتا ہے۔ واقعہ کیا بیان کر رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ کی بیٹی اپنے گھر سے باہر نکلی کسی کام کے لیے۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ایک دن گھر سے نکلی، کسی کام سے باہر نکلی تو کچھ لوگ انہیں تنگ کر رہے تھے، کچھ لوگ انہیں تنگ کرنے لگے، کچھ برا بھلا کہنے لگے۔ تو یہ شخصیت وہاں سے گزر رہی تھی، اگرچہ رسول اللہ کو نہیں مانتا تھا، مخالف تھا، لیکن اس کو وہ صورتحال جب اس نے دیکھی تو اس نے ان کو جو بی بی کو تنگ کر رہے تھے ان کو کہا، ڈانٹا اور ان کو بھگا دیا، اور بی بی اپنے گھر چلی گئی۔ اور یہ واقعہ بیان کر کے بندہ کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے توفیق دے دی کہ اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ تو تعجب یہاں پر ہے کہ اس کی ایک ادا اتنی پسند تھی کہ جو اس نے رسول اللہ کے ساتھ ہر جنگ میں سرداری کی، اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، شہید کیے، رسول اللہ سے بدترین دشمنیاں کرتا رہا، لیکن ایک ادا اللہ کو پسند آئی اور اسلام قبول کرنے کی توفیق مل گئی، اور وہ جو ساری عمر رسول اللہ کی خدمت کرتا رہا اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی اسلام قبول کرنے۔ کاش یہ واقعہ بیان کرنے والا یہیں سے سمجھ لے۔ اور رسول اللہ کی کیسی خدمت، یہ کتب اہل سنت میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابو طالب دنیا سے جا رہے تھے، یاد رکھیں اپنا دین بڑا پیارا ہوتا ہے، حتیٰ کہ دین میں ایک ہی مسلک میں بھی نظریہ مختلف ہو نا، ایک دین میں نظریہ مختلف ہو، ٹھیک ہے، اب شیعہ سنی کیوں لڑتے ہیں؟ دین تو ایک ہی ہے نا، دین تو اسلام ہی ہے دونوں کا، دونوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، دونوں مثلا قرآن کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، بہت ساری چیزیں مانتے ہیں، پھر بھی اتنا کیوں لڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لڑنے کی وجہ دینی جذبہ ہے، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، ٹھیک ہے نا۔ دینی خودکش بمبار کا کام غلط ہے، لیکن وہ غلط سمجھ کے کرتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو رائے خدا میں شہید سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو جو دینی جذبہ ہوتا ہے، اپنے دینی نظریات سے بہت محبت ہوتی ہے، لوگ کٹ جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاکستان میں دین پہ عمل نہیں کرتے، لیکن دین کا کوئی مسئلہ بن جائے تو اس پہ لڑنے مرنے کو تیار، ساری عمر قرآن نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر مسجد میں اعلان ہو قرآن کی توہین ہو گئی ہے، قرآن کو کسی نے پھاڑ دیا ہے، اسے قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ساری عمر رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن توہین رسالت کے لیے سڑک میں بند کر دیں گے، ٹائروں کو آگ لگا دیں گے، لوگوں کی گاڑیاں توڑ پھوڑ دیں گے۔ کوئی پوچھے کہ اتنا جو اس رسول سے محبت ہے تو اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ آگے سے دان نکال دیں گے۔ کیا بتانے کی کوشش کروں، توجہ کیجیے گا، بات سمجھیے گا کہ دینی جذبہ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے۔ تو تم جو کہہ رہے ہو کہ آخر تک ابو طالب کافر رہے اور بت پرست رہے، تو ابو طالب جب دیکھتے تھے کہ میرا بالکل بچپنے میں لڑکا ہے، وہ میرے بتوں کو چھوڑ کر محمد کے خدا کو سجدہ کرتا ہے، میرے بتوں کو خدا نہیں مانتا، تو کہیں تو ملتا کہ تاریخ میں ابو طالب نے کم از کم علی کو منع کیا ہو کہ بھائی اس کی بات نہ ماننا، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے۔
جعفر طیار ہجرت حبشہ کر رہے ہیں، انچارج ہیں ان کے، سربراہ ہیں جن مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ ابو طالب نے کیوں نہیں روکا کہ میرا بچہ چھوڑ کے جا رہے ہو، تم تو ہمارے دین پہ رہو۔ عجیب دشمنی ہے، عجیب بغض ہے علی سے اور خاندان علی سے، چاہے علی کے والدین ہوں اور چاہے علی کی اولاد ہو۔ لیکن یہ بغض رکھنے والے یہ بھی سن لیں، نہ بھی سننا چاہیں، کانوں کے پردے پھاڑ کر یہ آواز آئے گی، اور یہ آواز کوئی بھی اس کو چپ نہیں کرا سکتا کہ اللہ کے نبی نے صرف علی کو یہ فرمایا تھا کہ تیرا بغض رکھنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اس آواز کو کون خاموش کرا سکتا ہے؟ اور باقی آپ تاریخ پڑھیں، جناب ابو طالب جب دسترخوان لگ جاتا تھا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہے، جناب ابو طالب بھی موجود ہے، اور حضرت ابو طالب کی اپنی ساری اولاد موجود ہے، لیکن فقط ایک شخصیت موجود نہیں، اور وہ ہے عبداللہ کا یتیم۔ تو جناب ابو طالب اپنی اولاد سے کہتے تھے جب تک محمد نہیں آ جاتے کوئی کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی کھانے کو شروع نہیں کر سکتا۔ تو اس ابو طالب کو تو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں دی، اور جس نے پتہ نہیں کتنوں کو بغض رسول میں قتل بھی کیا، رسول اللہ کے ساتھ جنگیں بھی کی، اور پتہ نہیں کیا، اور اسلام کی توفیق بھی تب ملی جب تلوار سر پہ لٹک رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ایک ادا خدا کو پسند آئی، اور ابو طالب کی سال ہا سال کی خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند کیوں پسند نہیں آئی؟ پسند اللہ کو آئی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے، اے رسول ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی تھی، اب بتا دو کہ وہ پناہ کس کی آغوش کو کہا جا رہا ہے؟ سلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ دو آیتیں پڑھی، دوسری آیت کا ترجمہ پہلے بیان کر دوں چونکہ تیسری پر بات کروں، چونکہ پہلی والی ابھی جو پڑھی اس پہ بات کروں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو کیا لفظ استعمال کروں؟ عائل کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال دنیا نہیں ہوتا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ رسول اللہ امیر نہیں تھے، چچا بھتیجا دونوں غریب تھے، اور حضرت ابو طالب کا تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حد سے بڑھ کر مہمان نواز تھے۔ تو مہمان نوازی کی عادت میں کبھی کبھی مقروض ہو جایا کرتے تھے، اور یہ جس وقت آئے نا، آپ کو پتہ ہے مکہ کے لوگ جناب خدیجہ سے قرض لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آپ ہمیں قرض دے دیں تاکہ ہم بھی تجارتی قافلے کے ساتھ سامان لے کر جائیں اور وہاں سے خریداری کر کے لائیں، اور ہم آپ کا قرض بھی آپ کو دے دیں گے، اور بہرحال جو بھی طریقہ ہوتا تھا۔ تو جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے مشورہ کیا رسول اللہ سے۔ اب یہ داستان لمبی ہے، کسی اور وقت سنانے کی، فقط اشارہ کر کہ کہا کہ محمد قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے اور تجارتی قافلے کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ جو بی بی خدیجہ ہے یہ تجارت کے لیے قرض دیتی، تو میں اور آپ جا کر بھی ان سے قرض لیتے ہیں تاکہ اس سے تجارت کریں اور اپنا جو دوسرا قرض ہے وہ بھی اتارے اور جناب خدیجہ کے پیسے بھی واپس کریں۔ رسول اللہ نے ایگری کیا، دونوں چچا اور بھتیجا یعنی جناب ابو طالب اور جناب رسول اللہ
ادھر چلنے لگے بی بی کی طرف. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. مجھے تقریباً 10:30 کا کہا گیا تھا، انشاءاللہ اس سے پہلے میں اس کو تمام کر دوں گا کہ جلوس اذان آنا ہے. جب بی بی کے پاس پہنچے تو میں نے کہا داستان لمبی ابھی ساری بیان نہیں کر سکتا. بی بی خدیجہ کب سے انتظار میں تھی کہ کبھی کوئی بہانہ ملے محمد ابن عبداللہ کو قریب سے دیکھنے کا. جیسے ہی غلاموں نے بتایا کہ ابو طالب اور محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، بی بی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. جب یہ دونوں آئے تو بہرحال بی بی نے فرمایا کہ کیا خدمت کر سکتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے بات کی، چچا کی نمائندگی. تو بی بی نے خوشی کہا کہ کتنا آپ کو کتنا چاہیے. تو رسول اللہ نے جتنا مانگا اپنے غلام سے کہتی ہیں اس کا دگنا لا کے ان کے حوالے کر. اور پھر رسول اللہ کو ایک اور آفر کی کہ اگر آپ قبول کریں تو جو میرا تجارتی سامان ہے وہ بھی میں آپ کے سپرد کرتی ہوں، اور آپ ہی اس قافلے میں لے کر جائیں اور اس کو جو بھی خرید و فروخت کرنی ہے کریں. توجہ فرمائیے. اور پھر اپنے غلام کو بعد میں بی بی نے بلایا اور کہا کہ سارے سفر میں تم نے محمد کا اخلاق اور محمد کا کردار دیکھا. کچھ خواب دیکھ چکی تھی جناب خدیجہ، اور لہٰذا کسی کا رشتہ قبول نہیں کرتی تھی. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے امیر لوگ رشتے بھیج رہے تھے، قبول نہیں کرتی تھی. اور بعد میں اسی بات کا طعنہ بھی ملا کہ ہم تو اتنا سمجھدار سمجھتے تھے اس خاتون کو، اس نے اتنے امیروں اور سرداروں کو چھوڑ کر عبداللہ کے یتیم اور غریب کا انتخاب کیا. یہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ جتنی خدیجہ سمجھدار تھی دنیا کی کوئی خاتون اتنی سمجھدار نہ تھی، نہ ہو سکتی ہے. چونکہ لوگ ظاہر دیکھ رہے تھے، خدیجہ باطن دیکھ رہی تھی. لوگ مال و دولت دیکھ رہے تھے، جبکہ جناب خدیجہ صفات کی تلاش میں. سمجھدار اتنی تھی اس زمانے میں. میں عرض کروں کہ باتیں زیادہ ذہن میں آ رہی ہیں. بی بی خدیجہ کس معاشرے میں رہتی ہیں؟ ایک انتہائی اخلاقی اعتبار سے فاسد معاشرہ. والد فوت ہوئے، والد کے جو جائیداد ملی بی بی خدیجہ کو، کچھ ہی عرصے میں اتنا زبردست طریقے سے کاروبار کیا کہ اس دولت کو نہ صرف کئی گنا بڑھا دیا بلکہ پورے علاقے میں بی بی خدیجہ مشہور ہو گئی ایک تاجر کے طور پر. لیکن جس عورت نے ایسے کام کرنے ہوں جو مردوں والے کام ہیں، پھر اس کے بارے میں باتیں بھی بنتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، منفی باتیں بھی بنتی ہیں. لیکن کیسی بی بی کا انتخاب کیا اللہ نے اپنے رسول کے لیے کہ یہ ساری تجارت کرنے کے بعد پتہ نہیں کتنے مرد تھے جو بی بی کے ماتحت کام کرتے تھے. اس سارے کے باوجود بی بی کو جو لقب ملا ہے مکہ والوں کی طرف سے ہے وہ ہے طاہرہ. طاہرہ کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ. پاکیزہ ایسا معاشرہ کہ جو ہر قسم کی الٹی سیدھی باتوں میں انوالو ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے لیے، شوہر کے لیے اسی گندے معاشرے والوں سے صادق اور امین کہلوایا، اور جس نے اس کی زوجہ بننا تھا اس کے لیے انہی کے منہ سے طاہرہ کہلوایا. صلوات پڑھ دیجیے محمد وآلہ. وقت تمام ہونے کی طرف ہے، اور وہ جو آیت ہے انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. خدا نے توفیق دی اور مہلت دی. عرائض کو یہاں میں تمام کر رہا ہوں چونکہ جلوس اذان آنا ہے. ذکر مصیبت کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو گریہ ہے حسین علیہ السلام پر اور حسین کی اولاد پر اور حسین کے اصحاب پر، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ سخت دلوں کو نرم کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت عظیم وسیلہ عطا کیا ہے. چونکہ دلوں میں ہدایت اس وقت تک داخل نہیں ہوتی، دلوں میں گناہوں کے سے توبہ کے ارادے اس وقت تک پیدا نہیں ہوتے
جب تک سخت دل نرم نہ ہو جائے۔ دنیا کے کام دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، ذکر حسین دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ غم حسین بڑی نعمت ہے، اس لیے ان آنسوؤں کو بخشش کا سبب اور ذریعہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ آنسو کون سے آنسو ہیں؟ ان آنسوؤں کا آغاز کہاں سے ہوا؟ رحمت للعالمین کی آنکھوں سے آغاز ہوا۔ سب سے پہلے جو حسین کو روئے وہ حسین کے جد تھے۔ حسین اتنا عظیم ہے، بڑے شہید ہوئے رسول اللہ کے زمانے میں بعد میں، لیکن جس کی شہادت فرشتہ لے کر آیا اس کا نام حسین ہے۔ فرشتہ بھی ایسا، شیعہ سنی کتابوں میں لکھا گیا، بی بی ام سلمہ اس کی راوی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ ابھی میرے پاس رو رہے تھے، حسین کو سینے پہ لٹایا ہوا تھا، کمرے میں تنہا تھے۔ جب بی بی ام سلمہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا رسول اللہ زار و قطار گریہ فرما رہے ہیں، حسین کو بار بار چوم رہے ہیں۔ بی بی بھی رونے لگی، سوال کیا یا رسول اللہ ایسی کون سی بات ہو گئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بی بی ام سلمہ میرے پاس ابھی ایک ایسا فرشتہ آیا تھا کہ آج تک وہ زمین پر نہیں اترا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا، حسین کو میرے پاس دیکھ کر، حسین کو میرے ساتھ کھیلتا دیکھ کر، میری حسین کے ساتھ محبت کو دیکھ کر مجھ سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کو حسین سے کتنی محبت ہے؟ میں نے بتایا مجھے حسین سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو اس فرشتے نے مجھے خبر دی کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ یہ حسین جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے والے اس حسین کو بھوکا پیاسا کربلا نامی سرزمین پر ذبح کر دیں گے۔ ام سلمہ اس فرشتے نے مجھے وہ سرزمین دکھائی بھی ہے اور اس سرزمین کی کچھ مٹی بھی مجھے لا کر دی ہے۔ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لو، جس دن اس کا رنگ سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ بی بی ام سلمہ نے عصر عاشور خواب میں دیکھا، رسول اللہ کو ایسی حالت میں دیکھا کہ سر کے بالوں میں خاک ہے، ریش مبارک میں گرد و غبار ہے۔ رسول اللہ سے فرماتی ہیں یا رسول اللہ ایسی حالت کیوں ہے؟ میں نے آج تک ایسی حالت میں آپ کو نہیں دیکھا۔ خواب میں فرمایا ام سلمہ آپ کو نہیں معلوم میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بی بی کی آنکھ کھلی، دوڑ کر اس مٹی کے پاس گئی، اب جو دیکھا تو مٹی کا رنگ سرخ تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، ہاں عزادارو یہی سبب تھا۔ میں نے عرض کیا سب سے پہلے رونے والا حسین کو خود رسول اللہ ہے، اس کے بعد علی مرتضیٰ ہیں، اور پھر رونے والی وہ ماں ہے جس نے چکیاں پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، چکیاں پیس کر جس نے حسین کو پالا تھا۔ کربلا میں اس ماں کی کمائی لوٹی گئی، کربلا میں خدا جانے اس ماں نے کیسے نظارہ کیا ہوگا کہ جب حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ سب کچھ کیسے بھول جاتا سید سجاد کو، یہ سب کچھ کیسے بھول جاتا اسی زہرا کی بیٹی زینب کو۔ لہٰذا یہ جب تک دنیا میں رہے یہ شخصیات حسین کو روتی رہی اور دنیا والوں سے بھی کہتی رہی کہ حسین کو نہ بھولنا، ہمارا بابا میرا بابا حسین بڑا مظلوم تھا۔ بیویاں کہتی تھی ہمارا بھائی حسین بڑا مظلوم تھا۔ جب تک زندہ رہے سید سجاد روتے رہے۔ عزادارو سید سجاد کے مزاج سے مدینہ والے آشنا ہو چکے تھے، اس قدر آشنا تھے، دیکھتے تھے کہ اگر سید سجاد کسی حیوان کو بھی ذبح ہوتا دیکھتے تو برداشت نہ کر سکتے اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ لہٰذا مدینہ کے قصاب کوشش کرتے کہ کبھی سید سجاد کی نظروں کے سامنے کوئی جانور ذبح نہ کیا جائے، لیکن روایات میں ملتا ہے ایک مرتبہ مولا نے دیکھا ایک قصاب ایک جانور کو ذبح کرنے والا ہے، مولا نے اس کو روکا اور سوال کیا کہ اے قصاب مجھے اتنا بتا دے کہ اس حیوان کو جو تو ذبح کرنے لگا ہے اس حیوان کو تو نے پانی پلایا ہے یا اس کو پیاسا ذبح کرے گا؟ اس نے جواب دیا مولا میں آپ کے
نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے نانا کی شریعت کا حکم ہے کہ حیوان کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانا چاہیے۔ میں نے اس کو پانی پلایا ہے، اور اس نے کہا کہ ایک اور حکم بھی ہے کہ ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے ذبح نہ کرو۔ اب جو یہ سنا تو میرے مولا کا رخ کربلا کی طرف ہو گیا اور رو کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا امتا، آپ پر سلام ہو میرے مظلوم بابا۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپ کے نانا کی شریعت میں حیوان کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، حیوان کو بھی دوسرے حیوان کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا۔ اے میرے مظلوم بابا، آپ پر سلام۔ جب آپ کی گردن پر خنجر کے وار کیے گئے تو آپ تو کب سے پیاسے تھے، اور جب آپ کو ذبح کیا جا رہا تھا تو آپ کی بہن زینب چند قدم کے فاصلے پر آپ کی گردن پر خنجر چلتے دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔